دیکھیں، سچ بات یہ ہے، شوہر اور سسرال کے ساتھ زندگی کہانیوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہاں ہر روز چھوٹی چھوٹی باتیں دل دکھاتی ہیں، طنز، خاموشیاں، نظر انداز ہونا، اور وہ جملے جو بولے نہیں جاتے مگر چہرے سے محسوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی سسرال میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتی مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی ہیں، اور کبھی شوہر کے سامنے آپ مسکرانے کی کوشش کرتی ہیں مگر دل کہتا ہے کیا میری بات کوئی سنتا نہیں ہے، کیا میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یا میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اکثر عورتیں یا تو حد سے زیادہ خاموش ہو جاتی ہیں یا پھر حد سے زیادہ بولنے لگتی ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں نقصان صرف عورت کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ خاموش ہو جائے گی پھر بھی اسے یہ جو معاشرہ ہے، یا پھر ایک تو اسے جینے نہیں دے گا، دوسرا یہ معاشرہ جو وہ خود کا اپنا نقصان کرے گی، اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو اپنے اندر جو ہے وہ دبانے لگ جائے گی۔ لیکن اگر وہ بولنے لگ جائے گی تو پھر بدتمیز کہلائے گی، اپنے شوہر کے اس کا شوہر بھی اس سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آنسوؤں کو ہی صبر کہہ دو، ہر تکلیف کو مقدر مان لو۔ دین کہتا ہے حکمت کے ساتھ بات کرو اور نرمی کے ساتھ اپنی حد بتاؤ۔ شوہر اگر تھکا ہوا ہے تو اس کی خاموشی کو بے رخی نہ سمجھو۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز، کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ کس طرح سے اپنی لائف کو گزاریں، کس طرح آپ خوشی کے ساتھ اپنی جو جوائنٹ فیملی آپ کا سسٹم ہے یا اپنی سسرال کے ساتھ رہ رہی ہیں تو وہ کس طرح آپ سسرال کو بھی خوش کر کے جو ہے وہ زندگی سپینڈ کریں اور اپنے خاوند کو بھی خوش کریں۔ دیکھیں، اس میں نا بہت سی حکمت والی بات ہے، اس میں بہت سی غور کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم ہر تقریباً زیادہ تر موسٹلی لڑکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، جب کوئی بھی لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ جاتے اپنے سسرال سے لڑائیاں شروع کر دے، ان کے بارے میں کوئی بگس رکھے یا ان کی کوئی کچھ بھی ایری تھنگ، اس کا کوئی نیگیٹو مائنڈ نہیں ہوتا، اور وہ سسرال سے اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا رہوں گی، میرا خاوند مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں، اور وہ فیملی کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ ہاں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو یہ چیزیں سوچتی ہیں، لیکن موسٹلی زیادہ تر جو ہیں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کبھی بھی نہیں سوچتی کہ وہ لڑائیاں کرے یا کچھ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات کریٹ کرے۔ لیکن جب وہ ایک شادی کر کے ایک نئے گھر میں جاتی ہو تو وہاں کے اس فیملی کے نئے رولز ہوتے ہیں، نئے قوانین ہوتے ہیں، نئی چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ تو ان کو نا انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو بات پتہ کہاں پہ خراب ہوتی ہے کہ جب اگر خاوند اپنی بیوی کی سائڈ لے لے تو وہ ساس کو مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے، بھئی یہ تو اپنی بیوی کی ہی مانتا ہے، ہماری تو بات نہیں سنتا، اور اگر وہ خاوند اپنی ماں کی بات سن لے تو بیوی کی نہ سنے تو پھر وہ ساس کو مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے، بھئی یہ تو ہماری بات نہیں سنتا، یہ تو اپنی جو ہے وہ اپنی بیوی کا غلام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پنجابی جسے کہتے ہیں تھلے لگ گئے۔ تو بس اس طرح جو ہے نا وہ معاملات بڑھتے 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 ایک دن سپریشن تک آ جاتے ہیں، اور دلوں میں اتنی زیادہ نفرت آ جاتی ہے، اتنی زیادہ نفرت آ جاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہی رشتے جو اتنی محبت، پیار اور چاہت کے ساتھ جو ہمیں ہمارے ماں باپ کے گھر سے بیاہ کے لے کے جاتے ہیں، وہ ایک دن ہماری نفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ غور سے نہیں دیکھا یا اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر ان سب کی وجوہات کیا ہے۔ دیکھیں، جب ایک لڑکی شادی کر کے ایک نئی فیملی میں جاتی ہے نا تو وہ آپ سے پہلے آپ کے ہسبینڈ کی فیملی ہوتی ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 20 25 30 سال گزارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ یکدم سے جاتی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ میری طرف اٹریکشن ہو، میرا خاوند مجھ سے محبت کرے، مجھے ٹائم دے، ٹھیک ہے، اور یہ جو بیوی کی خواہشیں بالکل جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ مرد کے لیے سکون قرار دیا، اور عورت کی تمام خواہشوں، یعنی وہ فزیکلی ہوں چاہے وہ اس کی ایموشنل والی ہوں، کوئی بھی ساری جو ان کو پورا کرنے کا حق جو ہے وہ خاوند کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں کہ معاملات کہاں پہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو اس کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور خاوند بہت حد تک اس کو پوری کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ اس کی محبت
جو ہے پہلے ایک ماں سے تھی، بہن سے تھی اور اپنے بھائیوں سے تھی، وہ کیا ہوتی ہے تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو جو وہ ٹائم پہلے وہ ان کو دیتا تھا، ان میں سے اب ہاف ٹائم جو اس کی بیوی کی طرف آنا لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، جو تو اچھی فیملیز ہیں نا، جو سمجھدار فیملیز ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کی شادی کر دی ہے، اس کے بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی ٹائم ہے، وہ تو اچھے سے مینج کر لیتی ہیں۔ جن کی ساس جو ہیں وہ سمجھدار ہوتی ہیں، ان کی فیملیز والے سمجھدار، ان کو پتہ ہے اس کی بیوی ہے بھائی، اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن جہاں پہ سسرال والے یہ چیز نہیں نہ سمجھتے، وہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فیملی آتی ہے نا، تو ان کی فیملی والے جو ہیں، مرد کی فیملی والے، آپ کے شوہر کی فیملی والے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا اس نے ہم سے دور کر دیا، یہ ہم سے دور ہو گیا ہے، اب تو یہ ہمارے پاس بیٹھتا نہیں۔ وہ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ اب اس کی شادی ہو گئی، اب اس کی نئی لائف سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بے شک ہمارے دین میں مرد کے لیے سب سے پہلے جو اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم ہے، اس کے ماں باپ کے لیے ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ اس کی وائف ہے۔ لیکن عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے پہلے اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم اس کا خاوند ہے، دین اس کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عورت کی جتنی بھی خواہشات ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا، ان کو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنا، اور خاوند کی کمائی کا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی بیوی، مطلب جتنا بھی زیادہ وہ صدقہ کرے نا، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرے۔ یہ تمام معاملات ایک سائڈ پہ ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ شوہر اور خاوند کے ساتھ کس طرح سسرال میں اچھے طریقے سے رہا جائے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ پھر مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی مانتے ہو، میری نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کے پیچھے لگے ہو، اپنی بیوی کی مانتے ہو، ہماری بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بیوی کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ خاوند کی سچویشن کو سمجھے، خاوند پہ زیادہ برڈن یا پریشر نہ ڈالے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر وہ کوئی ان کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنی خاوند کی وجہ سے، اگر اس کا خاوند اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ میری بیوی ایشو کو کریٹ نہ کرے یا میری چیز کو سمجھے، اگر اس کا خاوند اس کو یہ پروٹیکشن دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان بالکل نہ، اگر تمہیں میرے گھر والوں میں سے یا کوئی بھی اگر تمہیں کچھ کہتا ہے تم نے ٹینشن نہیں لینی جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی بات کو ایگری کرے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے بیوی کو سکون اور بیوی کے لیے خاوند کو سکون قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی رشتے میں سکون نہیں ہے، صرف میاں اور بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے سکون پیدا کر دیا۔ حالانکہ خاوند کے لیے سب سے زیادہ فرمانبردار اور اطاعت کا حکم ماں باپ کے لیے، لیکن سکون اللہ نے بیوی میں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خاوند ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنی بیوی سے کہ مجھے سکون چاہیے، جب وہی معاملات وہ بار بار اس کو یعنی کہ پھر سٹارٹ کرے گی، چھیڑے گی ان چیزوں کو اور اپنے خاوند کے ساتھ کرے گی، تو بجائے اس سے کہ ان دونوں کے درمیان سکون پیدا ہو، محبت پیدا ہو، وہ پھر آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بیوی جو ہوتی ہے نا، ساس، جب اس کی بیوی آ جاتی ہے نا، تو اس کا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کی تھوڑی سی نا جیلسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم مطلب بیویوں میں ہوتی ہے نا جیلسی سٹارٹ، کہ بھئی میرا خاوند ہوتی ہے نا، تو مطلب اس سے بات نہ کرے، ایسے تو جیلسی ہوتی ہے کہ بھئی وہ میرا ہی بن کر۔ اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے نا، تو ان کی محبت والی جیلسی ہوتی ہے کہ بھئی اس کی تو اپنی بیوی کی تو بہت بات مان رہا ہے، میری تو نہیں مان رہا۔ تو اگر کبھی وہ اپنی اماں کی بات مان لے، جو ہسبینڈ ہے آپ کا، تو آپ کی بات میں تو آپ کو آتی ہے بھئی اپنی امی کو تو بڑی بات مانتا ہے، میری تو مانتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نا تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ عورت ہے جس نے اس کو پیدا کیا، آپ وہ ہیں جس نے اپنے خاوند کی نسل چلانی، جس نے اس کی جنریشن آگے بڑھانی ہے، جو اس کا سکون ہے۔ آپ کی اپنی جگہ پہ ویلیو اور اس کی ماں کی اپنی جگہ پہ ویلیو۔ اگر عورتیں یہ چیز سمجھ لینا تو کبھی بھی گھروں میں لڑائیاں نہ ہو، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی بالکل خوشی سے رہ سکیں یہاں پہ۔ اچھا، تو وہ اگر وہ کر رہی ہے نا، تھوڑی سی جیلسی فیل کر رہی ہے، دیکھیں اس نے اپنا بیٹا مطلب دیا ہے، شادی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو اب محبت تھوڑی سی بانٹی گئی ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی فیور کر دیں گے نا، کہ فار ایگزامپل اکثر میں نے اسے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ باہر گیا ہے نا، تو وہ مطلب نا، اگر اس کی امی کہے گی نا کہ مطلب ابھی تک آیا نہیں ہے یا واپس نہیں آیا، اس کو کال کر، تو اگر بیگم اس کی کہہ دے گی نا کہ مجھے تو خود نہیں پتا، اس نے اپنی مرضی سے ہے نا، تو یہاں پہ ساس کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ بھئی اگر میری بات نہیں اس نے مانی، نہیں بھی تک، تو اس کی کون سا مان لیا۔ وہ ایک جیلسی والا نا، وہ ایک ہوتا ہے مطلب
کہ ہاں یہاں پہ کمپیریزن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر اس نے کوئی اپنی بیگم کی بات مان لی تو اس نے کہنا کہ بھئی میری تو یہ بات نہیں مانے, کہنا میری تو یہ بات ہی نہیں مانتا تھا, اپنی بیگم کی دیکھو کیسے سنتا ہے. تو یہاں پہ جو بیچارہ مرد ہے نا, وہ اتنا, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر مرد کو اتنا رسپانسبل, اتنا میچور جو ہے وہ, ایک کوئی بھی مرد اتنا میچور ہو کہ اپنے وہ لائف کو لے کے چل سکے, اپنی جو اس کی ماں کی رسپانسبلٹیز اور اس کی جو بیوی کی رسپانسبلٹیز ہیں. دیکھیں جو ایک خامند ہے نا, اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میری فیملی والے کیسے ہیں. آپ مت یہ چیز کو اگنور کریں کہ ہسبینڈ کو نہیں پتہ ہوتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن ایک جو ہسبینڈ ہے جو 25-30 سال اپنی فیملی کے ساتھ رہا, اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے فیملی والے کیسے ہیں. آپ مت اسے بار بار یہ ریلائز کروائیں فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ویسا کیا. تو پلیز یہ چیزیں مت کریٹ کریں, اس سے آپ اپنی ویلیو بھی اپنے خامد کے آگے جو ہیں وہ کم کر دیتی ہیں. آپ کی اپنی خود کی جو ذات ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اپنے ہسبینڈ کے آگے. جتنا آپ خاموشی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گی, اتنی ہی آپ کی زیادہ عزت ہے. آپ کے ہسبینڈ کو سب پتہ ہے کہ کون فیملی ممبر کس طرح سے ہے. دیکھیں جب آپ یہ چیزیں اپلائی کریں گی نا, آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے خود سٹینڈ لے گا, وہ خود بات کرے گا, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اپنے سسرال والوں کے معاملے میں خود ٹانگ اڑانا شروع کر دیں گی نا, بھئی اس نے مجھے یہ کہا, فلاں نے, تم نے مجھے ایسے کہا تو کہاں کیوں, یہ وہ اس طرح کی باتیں, تو آپ کا ہسبینڈ بھی آپ سے تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ آپ کو ایک ریالٹی میں بات بتا دوں, کچھ بھی ہو جائے ہسبینڈ اپنی فیملی کے بارے میں بات نہیں سن سکتا. یعنی وہ نہیں یہ پسند کرتا کہ میری بیوی میری فیملی کے بارے میں کوئی بات کرے. تو آپ دیکھیں ایسی چیزیں, ایسے میتھڈز اپلائی کریں کہ آپ کی بات بھی بنے, آپ کے سسرال بھی آپ سے خوش ہو, آپ کا ہسبینڈ بھی آپ سے خوش ہو, اور آپ کا معاملات بھی کلیئر ہو جائے. لیکن اس کے لیے کہ آپ کو حکمت سے چلنا ہوگا, آپ کو صبر خاموشی سے چلنا ہوگا. اور کیونکہ جب آپ کو اگر کوئی کچھ کہتے ہیں نا, تو آپ کے ہسبینڈ کو پتہ ہوتا ہے, جب وہ اس کے سامنے کہے گا نا, آپ خاموش رہیں گی, تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا. اسے پتہ, یہ بات مت بھولے, پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ کے ہسبینڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی میں کون سی کوالٹیز ہیں, کون سی خامیاں, کون سی خوبیاں ہیں. اسی طرح اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میں کیا کیا جو ہے ان میں کوالٹیز اور کیا سب کچھ, مطلب جو ان کی نیچر کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ان چیزوں, ان معاملات میں اپنا جو ہے وہ وقت ضائع کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے سیلف پہ آپ دھیان دیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کریں, اپنے آپ میں ویلیو پیدا کریں. اس طرح کے جو فضول کے معاملات ہیں ان سے دور رہیں. اور اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ پروٹیکٹیو ہے, آپ کا سپورٹیو ہے, وہ خود دیکھ لے گا بھی یہاں پہ میری بیگم ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, تو وہ خود بخود آپ کے لیے سٹینڈ لینا جو ہے وہ لینا سٹارٹ کر دے گا. تو آپ کی بہت ساری معاملات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی. اور جب آپ یہ سمجھ لے گی نا کہ یہ اس کی ماں ہے, اور وہ بھی مجھ سے پہلے وہ محبت کا حق رکھتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے دل میں یہ کبھی بھی نہیں آئے گا کہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس کیوں جا رہا ہے, اس کی بات کیوں مار رہا ہے, اس کی بات. دیکھیں جتنا آپ اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا اپنے سسرال والوں کے معاملے میں فری ہینڈ دے گی نا, کہ ٹھیک ہے اس کی مدر ہے, بھی اس کی بات سنیں, اس کا حق بنتا ہے, اس کا حکم مانے, یہ وہ, تو دیکھیں آپ کا ہسبینڈ ریٹرن میں آپ کے ہی پاس آئے گا, بلکہ وہ آپ سے دگنا محبت اور آپ کو عزت سے نوازے گا. یار میری وہ بیوی ہے جو میرے فیملی کو رسپیکٹ کرتی ہے اور مجھے رسپیکٹ دیتی ہے, تو یہ تو میری دنیا کی سب سے بہترین وائف ہے. تو یہاں پہ مائی ڈیئر سسٹرز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جاتے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہو جائے, بھی ہسبینڈ تو میری ہر بات مانے. دیکھیں کوئی بھی ٹائم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, چیزوں کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے, ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے جاتے ہی اپنی انائیں, اپنے جو آپ کے وشز ہوتی ہیں ان کو جلدی جاتے ہی اپلائی کرنے مت شروع کر دیا کریں. ٹھیک ہے, تو محبت کو جو ہے وہ بانٹنے کی عادت ڈالیں, اور اپنے ہسبینڈ کو بھی تھوڑا فری ہینڈ دیا کریں. بھی آپ کی فیملی خود کے ہیں, وہ خود حیران ہوگا, یار واو کمال ہو گیا, میری وائف مجھے کہہ رہی ہے بھئی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارو, آپ کی فیملی ان کا کہنا مانو, ان کی رسپیکٹ کرو. تو جب یہ چیزیں سسرال والے بھی دیکھتے ہیں نا, تو وہ آپ کی بھی ڈبل رسپیکٹ کرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساری چیزیں آپ اپنی لائف میں جو ہے وہ اپلائی کرنے سٹارٹ کریں, انشاءاللہ آپ کی لائف میں سکون, برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ضرور نازل ہوں گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ
میری تمام بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوشیوں والی زندگی دے، اور اسی طرح نیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی بہن کو دے اجازت، اللہ حافظ۔